کشف المحجوب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جن کا نام مبارک ہے سید السادات سید علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 10 واسطوں سے وہ امام حسن کے بیٹے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب جو تصوف کا مقدمہ ہے، اور داتا صاحب تو اہل سنت کے امام ہیں، آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں جب آپ کھولیں گے نا تو انڈیکس میں جب حضرت ابوبکر کا جہاں ذکر ہے اس میں جائیں گے تو وہاں پر وہ الفاظ موجود ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں ولیوں کے درمیان، مولوی کے درمیان نہیں، ولیوں کے درمیان جو حال والے لوگ ہیں، ستری نیت والے لوگ ہیں، ان کے درمیان یہ مسئلہ ہمیشہ اختلافی رہا کہ فقر اضطراری افضل ہے یا فقر اختیاری افضل ہے۔ اب یہ بھی سمجھو ذرا، مثلا ایک بندہ جو ہے نا وہ غریب ہے، فقیر ہے، گھر اس کا ٹوٹا پھوٹا ہے، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کماتا بھی تو پیسہ نہیں آتا، تو اب بتاؤ یہ غربت چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے لیکن قسمت ہے کہ ساتھ ہی نہیں دے رہی اور غریبی اس کے سر کے اوپر ہے، تو پتا چلا یہ غریبی اس نے خود نہیں لائی، قسمت میں تھی۔ وہ نیک بننا، وہ مالدار بننا چاہتا ہے لیکن لک نہیں کام کرتا، تو دیکھو اب یہ مالدار بننا چاہ رہا ہے لیکن مالدار بن نہیں پایا اور فقیر کا فقیر رہا، تو یہ فقیر ہونا چاہتا تھا کہ میں مالدار بنوں لیکن اب یہ فقیر ہونا اس کے لیے ایکسیڈنٹلی ہو رہا ہے، اضطراری ہو رہا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو مالدار تھا پھر ساری دولت کو ٹھکرا کر فقیر بنے، اپنی مرضی سے بنے، اس کو کہتے ہیں فقر اختیاری، اور وہ ہے فقر اضطراری۔ داتا صاحب اب میں اس کو زیادہ نہیں کھولتا ورنہ یہ موضوع بھول جائیں گے آپ۔ فقر اضطراری افضل ہے یا فقر اختیاری؟ داتا صاحب کہتے ہیں یہ اختلاف ہمیشہ رہا، لیکن جب ابو بکر کی ذات کو ہم نے دیکھا تو کہتے ہیں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، حضرت ابو بکر نے، اللہم ابسط الی الدنیا، یا اللہ مجھے دنیا کی ہر دولت عطا فرما کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ رکھوں تو سونا بن جائے، میں تھوڑا سا پیسہ لگاؤں تو وہ لاکھوں میں آ جائے، اتنا سونا چاندی میرے پاس آ جائے۔ اللہم ابسط الی الدنیا وزہدنا عنہا، تو مجھے دنیا بھر بھر کر دے لیکن مجھے مبتلا اس میں نہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں یہ دعا بتا رہی ہے کہ ابو بکر رب سے دولت مانگتا ہے تاکہ شکر گزار بنے، پھر سارا اٹھا کر بانٹ دیتا ہے تاکہ انفاق بانٹنے کا ثواب پائے، اور جب کچھ بھی پاس نہ بچے تو رب کی رضا کے لیے رکھا رہے تو صبر کا ثواب ملے۔ 3 اجر ایک ساتھ ابو بکر اپنی ایک نیکی پر اٹھاتا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے طریقت کے اندر اس حکم کو واضح کیا کہ فقر اضطراری پر فقر اختیاری افضل ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ابو بکر کا تصوف میں یہ عمل اور یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ پھر آگے داتا صاحب لکھتے ہیں کسی کو یہ اجازت نہیں کہ ولایت و طریقت کے اندر ابو بکر کے آگے قدم رکھے۔ آپ سمجھے؟ آپ کچھ نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ میں نے شہد آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی یہ بتایا کہ ابو بکر صرف خلافت میں افضل نہیں، وہ ولیوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور یہ بات ہمیں کسی ٹٹو منہاجی سے نہیں سمجھنی، ولی کی بات ولی سے سمجھیں گے، مفتی کی بات مفتی سے سمجھیں گے، انجینئر کا مسئلہ موچی سے نہیں سمجھتے، انجینئر کا مسئلہ موچی سے نہیں سمجھتے، فقہ کا مسئلہ کسی دھیڑ سے نہیں سمجھتے۔ مسئلہ فقہ کا ہوگا تو مفتی سے سمجھیں گے، مسئلہ حدیث کا ہوگا تو محدث سے سمجھیں گے، مسئلہ مناظرے کا ہوگا تو مناظر سے سمجھیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو مسئلہ اگر ولایت کا ہوگا تو ولی سے سمجھیں گے۔ تو ولیوں کا بادشاہ حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق طریقت میں اس مقام پر ہے کہ اس مانوی حیثیت میں کسی کو اجازت نہیں کہ آگے قدم رکھے۔ داتا صاحب روکتے ہیں کہ جس جگہ پر ابو بکر کھڑا ہے اس جگہ پر کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں داتا علی حجویری؟ داتا علی حجویری کہنا چاہ رہے ہیں کہ غوثوں کا سب سے پہلا غوث بھی ابو بکر ہے، کتبوں کا پہلا کتب بھی ابو بکر صدیق۔